وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، بڑی خوشی و مسرت ہے آج آپ کے علاقے بھاٹینہ مکی مسجد کے اندر آمد ہوئی ہے. بھاٹینہ مسجد حمزہ کے اندر آمد ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح نہج کے ساتھ آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. زندگی جو ہے بہت قیمتی ہے. زندگی کا صحیح رخ طے ہو جائے یہ بہت کمال ہے. جب تک زندگی کا رخ طے نہیں ہوا، ہماری سوچ، ہماری فکریں، ہماری تھنکنگ یہ صحیح طے نہیں ہو پائی تو ہم کمال درجے میں آگے نہیں بڑھ سکتے. انسان چل رہا ہے لیکن اس کی تھنک کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس کی سوچ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تھنکنگ اور سوچ کے اعتبار سے بہت کمزور نظر آتا ہے. چہرے مہرے کے اعتبار سے تو انسان مسلمان نظر آتا ہے، داڑھی واڑی کے اعتبار سے انسان مسلمان نظر آتا ہے، کرتے پجامے کے اعتبار سے انسان مسلمان نظر آتا ہے، لیکن دماغی اور تھنکنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان مسلمان نظر نہیں آتا ہے. آج پورے علاقے کا جائزہ لیں، یہ تو کہا جائے گا کہ یہ مسلمان علاقہ ہے، لیکن زندگی کی جو رخ ہیں، ان کی سوچ اور فکریں ہیں، اس اعتبار سے وہ انسان مسلمان نظر نہیں آتا ہے، اس اعتبار سے وہ کمزور نظر آتا ہے. میں نے خطبے میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا امتحان لیا گیا. اس امتحان کے اندر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام 100% 100% کامیاب نکلے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کیسے کامیاب نکلے؟ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس اعتبار سے مکمل کامیابی کی طرف بڑھتے رہے اور کامیابی کی طرف پورے نظر آئے. ان قریب مہینہ آ کر جو ذی الحجہ کا مہینہ کھڑا ہوگا، ہم واقعات سنتے رہتے ہیں اس کے اندر. ایک جگہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی. کیا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی؟ اللہ نے کہا ابراہیم سے کہ ابراہیم تو میرا خلیل ہے، لیکن اس بات پر بھی متوجہ رہنا، اس بات پر بھی تجھے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں کمی نہیں آنا چاہیے کہ میں تیرے دل کی طرف توجہ کروں اور تیرا دل کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے کس نے کہا؟ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، اے میرا خلیل، تو میرا دوست ہے، میرا خلیل ہے، میں تیرے دل کی طرف متوجہ ہوں، تیرا دل کسی اور طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے. میں تیرے دل میں جھانکنے کی کوشش کروں، تیرا دل کسی اور طرف نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو بندہ ایسا ہوتا ہے، اس کے دل کی طرف جب متوجہ ہوتا ہوں تو اسے آگ میں بھی ڈالا جائے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آگ میں ڈال دیا گیا، اس کے باوجود بھی اس کا دل کسی اور کی طرف نہیں ہوتا. براہ راست اگر اس کا دل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف ہوتا ہے، کسی اور طرف نہیں ہوتا ہے. اس کا دل کسی اور طرف نہیں جاتا، ان کی ذہنت کسی اور طرف نہیں جاتی، ان کی سوچ کسی اور طرف نہیں جاتی، اس کی تھنک کسی اور طرف نہیں جاتی. اس کے تھنک میں، ان کی سوچ میں اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس کے اوپر ہزاروں حالات آ جائیں، اس کے اوپر ہزاروں پریشانیاں آ جائیں، اس کے اوپر ہزاروں تکلیفیں آ جائیں، اس کے اوپر ہزاروں مصیبتیں آ جائیں، وہ پریشانیوں میں گر جائیں، لیکن اس کا دل و نگاہ اگر کسی طرف ہے تو وہ اللہ کی طرف ہے، کسی اور کی طرف نگاہ نہیں ہوتی ہے. یہ اصل مسلمان. نگاہ اگر کس طرف ہو، پریشانیاں آئے لیکن نگاہ کسی طرف ہو تو کس طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو، کسی اور طرف نہیں ہو. حالات آئے، حالات کے اوپر بھی نگاہ ہو تو کس کے اوپر ہو؟ حالات پر بھی اللہ پر نگاہ ہو، کسی اور طرف نگاہ نہ ہو. اسی لیے تو مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ ملت ابراہیمی کی طرف آؤ. قرآن کریم میں آپ پڑھو گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا. آج کا حال یہ ہے کہ ہم خود قرآن پڑھتے نہیں ہیں. قرآن تاکوں میں سجایا گیا ہے، قرآن رکھا ہے صرف شو کے لیے رکھا ہے. قرآن پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے، قرآن کا عاشق نظر نہیں آتا، قرآن کا دیوانہ نظر نہیں آتا، قرآن کا مستانہ نظر نہیں آتا ہے، قرآن کو محبت کے ساتھ دیکھنے والا انسان نظر نہیں آتا ہے. قرآن رکھا ہے لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، قرآن کو محبت کے ساتھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حال تو یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم پڑھنا اتنا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. آج یہ ہے کہ قرآن کریم کو کیا سمجھیں، قرآن کریم کو کیا اس کی طرف توجہ، لیکن قرآن کریم دیکھنا، قرآن کریم کی تلاوت دور ہو گئی. آج کا مسلمان قرآن کو گھر میں صرف تاکوں میں سجا کے رکھا ہے یا جزدان کے اندر رکھا ہے، لیکن قرآن کھول کے پڑھتا نہیں. قرآن کیا کہہ رہا؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہودی کہتے ہیں
کہ آپ یہودی بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، نصارہ کہتے ہیں کہ آپ نصرانی بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، انہیں کہہ دو کہ ملت ابراہیمی کی طرف آؤ، ابراہیم کے طور طریق پر آؤ، دین حنیف پر آ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ براہ راست اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے دل و نگاہ میں اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ پکے موحد تھے، پکے اللہ کی طرف توجہ رکھنے والے تھے، کسی اور کی طرف توجہ رکھنے والے نہیں تھے۔ ان کے ذہن و دماغ میں اگر کوئی تھا تو اللہ تھا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ وما کان من المشرکین۔ قرآن آگے کہتا ہے سورہ آل عمران میں، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ باتیں فرمائی ہے وہ سچ ہے، کوئی بات غلط ہے؟ قرآن کے کوئی بات غلط ہو سکتی؟ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن کے ایک ایک بات سچائی پر مبنی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے قل صدق اللہ، اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ سب سچ ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور جو شخص نے ملت ابراہیم پر عمل کیا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے طور و طریق پر عمل کیا، اتباع کی اور دین حنیف کی اتباع کی، باطل کی طرف توجہ نہیں کیا، توجہ اگر کی ہے تو اللہ کی طرف، اس کے دل و دماغ میں اگر کوئی ہے تو اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ وما کان من المشرکین، اور اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ ذہن و دماغ میں کسی کو لاتا نہیں۔ اگر اللہ لاتا ہے تو ذہن و دماغ میں کس کو لاتا ہے؟ براہ راست اللہ کو لاتا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں لاتا، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا، وہی اللہ ہے جس نے بہترین ہمیں سوچ عطا فرمائی ہے، وہی اللہ ہے جس نے بہترین آنکھیں عطا فرمائی ہے، وہی اللہ ہے جس نے بہترین زبان عطا کی ہے، وہی اللہ ہے جس نے بدن کا ایک ایک حصہ جو بنایا ہے بالکل اپنی جگہ، بالکل اپنی جگہ برابر بنایا، فٹ بنایا۔ اور توجہ ہوگی تو کس کی طرف ہوگی؟ اسی اللہ کی طرف ہوگی، کسی اور کی طرف نہیں ہوگی۔ وما کان من المشرکین، اور اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ ملت ابراہیم کا صحیح پیغام مسلمانوں کو دے دیا کہ انسان کی سوچ، ذہن و دماغ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، قرآن کریم پیغام دے رہا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اول وہلے کے اندر ستارے کو دیکھا، ستارے کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ میرا رب ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کسی نے بتلایا نہیں تھا کہ توجہ رکھنی ہو تو کس کی طرف رکھنی ہے، اللہ کون ہے پتہ نہیں تھا انہیں، چھوٹے بچے تھے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جیسے ہی ستارہ نکلا، ستارے کو نکلتا دیکھا تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ قال ھذا ربی، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ ستارہ ڈوب گیا، ستارہ ختم ہو گیا، تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلما افل، ختم ہو گیا، قال لا احب الآفلین، ختم ہونے والی چیز میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جیسے ہی چاند نکلا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، اور چاند کو دیکھنے کے بعد کہا کہ قال ھذا ربی، یہی میرا رب ہوگا۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، ابراہیم نے کیا کہا؟ یہ میرا رب ہوگا۔ جیسے ہی کہا کہ یہ میرا رب ہے، جیسے ہی چاند ڈوبا، فلما افلا،
ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، مجھے میرے رب نے ہدایت عطا فرمائی ہے، سیدھا راستہ دکھایا ہے، میں گمراہ لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا ہوں، گمراہ راستہ گم پا جانے والوں میں سے نہیں ہو سکتا ہوں۔ آگے سورج نکلا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، بہت بڑا سورج نکلا، سورج کو دیکھ کر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں قَالَ هَذَا رَبِّي، یہی میرا رب ہوگا، یہی میرا رب ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا سورج کو دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں یہی میرا رب ہوگا۔ لیکن فلما افلت، وہ بھی چلا گیا، سورج غائب، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم، اے لوگوں، میں کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنے والوں میں نہیں ٹھہر سکتا ہوں، شریک کرنے والوں میں میں کسی کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا ہوں، میں شرک سے پاک ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو بھی چیز ہے میں اس کی طرف، جو بھی چیز ہے، وما انا من انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جو بھی اس چیزیں ہیں آسمان و زمین میں توجہ ڈالتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ ساری چیز اللہ نہیں ہو سکتی ہے، اگر میری نگاہ ہے تو کہاں ہے؟ اسی اللہ کی طرف ہے، اس کے علاوہ میری نگاہ کہیں اور نہیں جا سکتی ہے۔ وما انا من المشرکین، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، اور وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر ڈالی، وہ وحی کیا تھی؟ وحی یہی تھی کہ اے ابراہیم تو میرا خلیل ہے، میں تیرے دل کی طرف متوجہ ہوں، تو تیرا دل کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، تیرا دل کسی اور کی طرف نہیں جانا چاہیے، تیرے دل کے اندر براہ راست اگر کوئی ہو تو میں ہوں، آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو تیری نگاہ اللہ کی طرف کسی اور کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اور یہ چیز اللہ کی طرف متوجہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا، مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ مسلمانوں اپنے ذہن و دماغ کو کس طرح بنانا ہے۔ آج کا مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ آج کے مسلمان کی سوچ کہاں جا رہی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے نکل جاتی ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ آج کا مسلمان چھوٹے سے مسائل اور پریشانی آ جاتی، مصیبت آ جاتی تو کہہ دیتا ہے کہ مجھ پر حالات آ گئے، کیسے کیسے مسائل آ گئے ہیں، اس کی یہ توجہ نہیں جاتی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میری توجہ اگر ہو تو اللہ کی طرف ہو، جو مسائل میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر سکتا ہے، وہاں حالات بھی آئے تو حالات بھی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ان حالات سے نکالنے والی ذات ہے تو وہ بھی اللہ کی ہے۔ دنیا کے آج حالات کسی بھی طرح تماشے دکھا رہے ہو، دنیا کے حالات کے تماشے کسی بھی طرح ہو، دنیا کے حالات کیسے بھی چینج ہو رہے ہو، یاد رکھنا یہ حالات کو بدلنے والی ذات بھی ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، کسی اور کی ذات نہیں۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اکیلے تنے تنہا تھے نا، پوری قوم ایک طرف تھی، ابراہیم ایک طرف تھے، موحد تھے، اللہ کی طرف توجہ تھی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نگاہ اگر ہو تو اللہ کی طرف ہو، پوری قوم کہتی تھی کہ وہاں سے نگاہ ہٹائیے، نگاہ ہمارے معبودوں کی طرف کریں، لیکن ابراہیم نے پیغام دے دیا کہ معبود کی طرف نگاہ ہو نہیں ہو، نگاہ ہو تو اللہ کی طرف ہو، توجہ ہو تو اللہ کی طرف ہو، سوچ ہو تو اللہ کی طرف ہو، اس دل و دماغ میں بٹھانے والی ذات ہے تو اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ آج کا مسلمان ذرا سے حالات پر پریشان ہو جاتا ہے، آج کا مسلمان تھوڑے سے مصیبت میں پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آج حالات بہت سنگین ہیں، حالات کا رونا روتا ہے۔ یاد رکھو
کہ وہ حالات ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پر بھی آئے، لیکن وہاں حالات کو تبدیل کرنے والی ذات بھی تھی تو اللہ کی تھی۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے زبردست تکلیفیں دی تھی، ان حالات کو بدلنے والی ذات تھی تو میرے رب کی ذات ہے۔ آج بھی حالات ہیں، ان حالات سے ہم یوں نہیں کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن یہ حالات بھی ختم کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ میرے رب کی ذات ہے۔ ایک ساتھ کہیے کہ کس کی ذات ہے حالات کو ختم کرنے والی ذات؟ ایک ساتھ پھر کہیے کہ کس کی ذات ہے حالات کو ختم کرنے والی ذات ہے؟ اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ حالات کو انشاءاللہ ختم کرے گا۔ مسلمان آج بھی پیدا ہو، آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا ہو، آگ بھی انداز گلستہ پیدا کر سکتا ہے۔ آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا ہو تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ایمان تو پیدا کرو، وہ جذبہ تو پیدا کرو، وہ ایمان تو پیدا کرو، وہ ذہنیت تو پیدا کرو کہ دل و نگاہ اگر کس طرف ہو اللہ کی طرف، کسی اور کی طرف نہ ہو۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب وحدانیت کا پیغام دیا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ ہے، اللہ کی طرف نگاہ کرو، تو ان لوگوں، وہ لوگ سارے اللہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ کیا لکڑیاں جمع کی، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد آگ لگائی، ایک کنواں کھودا، اس کے اندر لکڑیاں جمع کی، لکڑی جمع کرنے کے بعد زبردست آگ لگائی، اتنی زبردست آگ لگائی، نمرود جس نے آگ لگوائی تھی اس نے یوں دیکھا کہ آگ زبردست لگی ہے، اس آگ کے اندر ابراہیم کو کیسے ڈالا جائے؟ آسان نہیں تھا ابراہیم کو ڈالنا، کیونکہ قریب جائے، آج گھر کے اندر، آج کل بچے کو آپ دیکھیں کہ گھر میں چولہا جلتا ہو تو ہم بچے کو قریب نہیں جانے دیتے ہیں کہ آگ کی تپش کہیں آپ کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، اور وہاں آگ زبردست لگ رہی، اتنی لکڑیاں جمع کی، اتنی لکڑیاں جمع کی اور اس میں آگ لگائی ہو، وہ بھڑک رہی تھی، اونچی آسمانوں تک جا رہی تھی۔ اتنی آگ کو دیکھتے ہوئے نمرود بھی ڈر گیا کہ آگ کے اندر اب ڈالے کس طرح، کیونکہ ڈالنے جائے تو ہم جل جائیں گے۔ شیطان قریب آیا، کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ جھولا بنائیں اور جھولا کے اندر ابراہیم کو بٹھائے، دھکا لگائے اور سیدھا اندر جا کے گرے گا۔ جھولا بنایا گیا، دھکا لگایا گیا، ابراہیم اندر جا کے گرے۔ ابھی تو ہوا میں تھے ابراہیم، گرے بھی نہیں تھے، ہوا میں تھے۔ فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، دوڑ پڑے اللہ کی طرف کہ اے اللہ، تیرے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، تیرے سے عشق کرنے والا، تیرے سے حد درجہ محبت رکھنے والا ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا۔ اللہ نے کہا کہ آپ تڑپ رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ابراہیم کو نکالے، تو کہا کہ آپ ہی جائیے۔ فرشتے آئے، ابراہیم سے آ کر کہا کہ ابراہیم کہیں تو آگ بجھا دے، تو کہا کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ اللہ نے بھیجا۔ کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ میرا حال زیادہ بہتر جانتا ہے آپ سے، اور میں اسی اللہ کے لیے آگ میں جا رہا ہوں، تو مجھے اس سے روکیے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دل و نگاہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی آنکھ کے اندر جا رہے ہیں، وہاں بھی نگاہ اللہ کی طرف ہے۔ اور کون آ رہا ہے؟ فرشتے آ رہے ہیں۔ فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں آپ کہے تو بجھا دے۔ کہا کہ میرا حال اللہ جانتا ہے، اور ہمارے پاس اگر فرشتے آ جائیں تو ہم کہیں مزہ آ گئی، ابھی نکالے ہمیں۔ لیکن ابراہیم کی سوچ دیکھو، ابراہیم نے کہا کہ میرا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں سے ایک نقطہ میں بیان کرتا ہوں، سنیے اور دل کے کانوں سنیے۔ جو اچھی سوچ رکھتا ہے اس کے پاس اچھے لوگ آتے ہیں، جو بری سوچ رکھتا ہے اس کے پاس برے لوگ آتے ہیں۔ نمرود نے بری سوچ رکھی اور یہ چاہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دوں، تو آیا نمرود کے پاس شیطان آیا، اور شیطان نے آ کر یہ کہا کہ
آپ آگ میں ڈالنا چاہتے ہو تو جولا بنا کر اس میں ڈال دے، تو پتہ یہ چلا کہ بری سوچ رکھنے والوں کے پاس شیطان آیا کرتا ہے، اچھی سوچ رکھنے والوں کے پاس فرشتے آیا کرتے ہیں۔ ابراہیم کی سوچ پیاری ہے تو ابراہیم کے پاس آئے تو فرشتے آئے، اور نمرود کی سوچ بری ہے تو نمرود کے پاس آیا ہے تو شیطان آیا۔ آج کا مسلمان کسی کی غیبت کے پیچھے پڑا ہے اور مسلمان سوچتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، تو غیبت کرو گے تو قریب آئے گا شیطان آئے گا، کوئی اور نہیں آئے گا۔ کسی کے پیچھے پڑو گے، عزت کی دھجیاں اڑاؤ گے، یاد رکھو کہ برا کرنے والوں کے پاس برا آتا ہے، اچھے لوگ نہیں آیا کرتے۔ جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس وقت بھی یہ پیغام مسلمانوں کو دے دیا کہ سوچ ہو تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف سوچ ہو، کسی اور کی طرف سوچ نہیں۔ آپ کی توجہ ہو تو نگاہ ہو تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف ہے۔ پوری دنیا، پوری قوم ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دین یعنی موحد کی طرف، اللہ کی طرف اس کی سوچ نہیں تھی۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ سوچا ہے کہ میں اللہ کی طرف ہوں، پوری قوم اللہ کی طرف نہیں ہے، تو یہ حالات مجھ پر ہیں تو مجھے سوچ سمجھ کے دنیا میں چلنا چاہیے۔ لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پیغام دے دیا، پوری دنیا ایک طرف ہو، پوری دنیا کی سوچ ایک طرف ہو، میں علل اعلان کہتا ہوں کہ میری سوچ اللہ کی طرف ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں۔ اور مسلمانوں آج کھل کر یہ کہو کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے ہی ہو کر رہیں گے۔ ہمارے دل و دماغ میں اگر کوئی ہے تو اللہ ہی رہے گا، کوئی اور نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ ہماری ذہنیت اللہ سے نہیں ہٹے گی انشاءاللہ۔ پوری دنیا اپنی محنت کر لے، پوری دنیا اپنی کوشش کر لے، پوری دنیا اپنے اعتبار سے محنتیں کر لے، کہہ دو قوموں سے کہ ہم ابراہیم کی ملت پر چل رہے ہیں، ابراہیم کے متبع ہیں، ابراہیم کے تابع دار ہیں۔ ہمیں قرآن نے یہ پیغام دیا، یہود نے اپنی کوشش کی، کہا کہ یہودیت کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، نصرانی نے کہا کہ نصرانی کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم نے اس وقت بھی یہی کہا کہ ملت ابراہیم پر ہم ہیں اور اسی پر انشاءاللہ ہم زندگی کو مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ ہم علل اعلان یہ پیغام دیتے ہیں، ہم اسلام پر ہیں، اسلام پر مریں گے انشاءاللہ، اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ ہی کے لیے مریں گے انشاءاللہ، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو انشاءاللہ کھپا دیں گے انشاءاللہ۔ پوری قوم اپنی محنت کرے، کرتی رہے، پوری قوم اپنی کوشش کرے، کرتی رہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل اتحاد کے نام پر بہت سی کوششیں جاری ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ صلح کل کسے کہا جاتا ہے۔ ہر چیز میں ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا موقع ہوتا ہے، گنپتی اٹھانے کا موقع ہوتا ہے، مورتیوں کو اٹھانے کا موقع ہوتا ہے۔ آج کا مسلمان اتحاد کے نام پر وہاں بھی چلا جاتا ہے۔ اتحاد اسے نہیں کہتے ہیں، اتحاد اسے نہیں کہتے ہیں۔ اتحاد اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو انسانیت کا نام یہ ہے کہ وہ انسان مر رہا ہے تو اس کی پریشانی کے اندر ہم انشاءاللہ پورے کے پورے شریک رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتحاد کے نام پر ان کے دین کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ دین تو ہمارا ہے، اور یہ مذہب وہ مذہب ہے کہ پوری قوم کے لیے مذہب ہے، دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اسلام، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔ ہم ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہیں گے، علل اعلان یہ کہیں گے کہ ہمارا وہ مذہب وہ مذہب ہے کہ جس مذہب کے آگے کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت پیارا مذہب ہے۔ آج کل اتحاد کے نام پہ بہت سے کام ہو رہے ہیں، اتحاد کے نام پر بہت سی چیزوں میں شرکت کی جا رہی ہے۔ دیوالی کے موقع پر ہم لوگ شرکت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد ہے۔
اتحاد کے نام پر ان کے ساتھ شرکت کی جا رہی ہے. یہ اتحاد نہیں ہے. ہم انہیں کہیں گے کہ آپ کا دین ہے، آپ اپنے دین پر چلیے، ہمارا دین ہے، ہم اپنے دین پر چلیں. آپ ہمارے دین کو دیکھیں، سمجھنا چاہے تو سمجھے، اور آپ ہمارے دین میں داخل ہونا ہے تو ہو، نہ ہونا ہو تو کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی زبردستی ہے نہیں ہے. تمہیں ہمارے دین میں داخل ہونا ہو نہ داخل ہونا ہو نہ ہو، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہیں کہ آپ ہمارے دین میں شرکت کریں، اور ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مسجد میں آ کر نماز پڑھیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں آپ کا دل چاہے تو آپ نماز پڑھیں، آپ کا دل چاہے تو اسلام قبول کریں. ہمیں کوئی اس سے مقصد نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم دعوت پیش کریں گے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو زبردستی کرتے ہیں. نہ ان کا حق ہے کہ اتحاد کے نام پہ ہمیں اپنے دین کے اندر شریک کریں. اتحاد اسے کہتے ہیں کہ انسان اگر پریشان ہے تو پریشانیوں میں پورا کا پورا شریک ہو. ہمارا برادر وطن ہے، ہمارے اس ملک کے اندر رہتا ہے، اس کو اگر کوئی پریشانی ہو تو اس پریشانی کے اندر بھی انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ وہ غربت میں مر رہا ہے تو انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے. شادیوں میں، ان کی شادیوں میں کوئی پریشانی ہو، رقموں کی پریشانی ہو تو انشاءاللہ ہم دے کر ان کا نکاح کروائیں گے. انشاءاللہ ہم وہ مسلمان ہیں. لیکن اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مذہب میں ہم شرکت کریں گے. یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے پیغام دیا کہ دل و نگاہ اگر کسی طرف ہو تو اللہ کی طرف ہو. کسی وقت بھی اللہ سے اپنا دماغ نہیں ہٹنا چاہیے. جنگل کے اندر، آب و گیا کے اندر ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ جنگل میں ڈال دیجئے، جا کر رکھ دیجئے اپنی اہلیہ محترمہ کو. تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے، اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم کے آگے سب چیز کو قربان کر دیا. اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز کو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے قربان کر دیا، اپنے نفس کو آگے نہیں آنے دیا. اور جیسے ہی کہا کہ جنگل میں چھوڑ آئیے، ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ ہاجرہ کو لیا اور اٹھا کر وہاں رکھ کے آئے. کہتے ہیں کہ جب وہاں سے جانے لگے، ملک شام کی طرف آنے لگے، تو ہاجرہ نے کہا کہ آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میرا چھوٹا بچہ بھی ہے، اور ایسے جنگل کے اندر جہاں پانی بھی نہیں ہے، سبزہ بھی نہیں ہے، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. پھر پوچھا کہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حاجرہ علیہ نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کا حکم ہے کیا؟ تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اس پر زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، صرف سر ہلا دیا، یہ بتلانا چاہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے. یہاں سے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ذہن و دماغ ہو، اگر حکم مانا جائے تو کس کا حکم مانا جائے گا؟ اللہ کا حکم مانا جائے گا. اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا. جنگل میں چھوڑ دیا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام. یہ دو تو آسان تھے. ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام خود آگ میں کود پڑے. ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی، اپنی اہلیہ محترمہ کو جنگل چھوڑ دیا، اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا. آب و گیا جو ایسی جنگل جہاں پر کچھ پانی نہیں، دانا پانی نہیں، جہاں سبزہ بھی نہیں، وہاں چھوڑ دیا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے. اب ایک اور امتحان ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پر آیا. ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ملک شام سے کہاں آئے؟ دوبارہ مکہ المکرمہ کی طرف آئے، جہاں چھوڑا تھا حضرت ہاجرہ نبی علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو اسماعیل کو چھوڑا تھا، وہاں آئے. 8ویں ذی الحجہ تھی. سوئے، رات کو جیسے ہی سوئے خواب میں دیکھا
خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں یہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ صبح اٹھے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے قربانی کا کہا گیا، 100 اونٹ کو ذبح کر دیا، قربان کر دیا۔ دوسرے دن رات کو پھر سوئے، 9ویں ذی الحجہ کی رات تھی، رات کو سوئے تو پھر خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر 100 اونٹ کو ذبح کر دیا۔ تیسرے دن پھر خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے سوچا کہ میرے اللہ نے میرے لیے چاہ رہے ہیں کہ میں میرے بیٹے کو ذبح کروں، اس لیے میں میرے بیٹے کو اب ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر زبردست امتحان، بیٹا اسماعیل ملا اور اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ایک تو ملک کے شام چلے گئے بیوی کو چھوڑ کر، زمانے تک کے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ آج بیٹے کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ میری بیٹی اسکول جانے کے لیے تیار ہوئی، اسکول کا وقت آیا، میں بیٹی کو اسکول چھوڑنا آ گیا، اور بیٹی کو جیسے ہی اسکول چھوڑا تو اسکول تو قریب ہے، اسکول چھوڑنے پر میری حالت یہ ہوئی کہ میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جو باپ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، لخت جگر کو، دل کے ٹکڑے کو مدرسے میں جا کے رکھتا ہے، سال تک بچے کو نہیں دیکھ پاتا ہے، اس باپ سے پوچھو کہ اس کا دل کیسا ٹوٹتا ہے، اس ماں سے پوچھو کہ اس کا دل کیسا ٹوٹتا ہے۔ ماں کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، باپ کا دل چھلنی ہوتا ہے۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو، اپنی اہلیہ کو دور جنگل میں چھوڑ دیا، دل کیسا ٹوٹا ہوگا۔ اور کتنے دن کے بعد ملک کے شام سے لوٹ کر آئے اور خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ابراہیم کا دل کیسا ٹوٹا ہوگا۔ لیکن ابراہیم یہ کہہ چکے کہ اللہ کے حکم کے آگے میں سب چیز کو قربان انشاءاللہ کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور آج مسلمان یہ دل سے یہ کہہ دے کہ انشاءاللہ اللہ کا حکم آئے گا تو ہر چیز انشاءاللہ قربان کر دیں گے، بیٹے کو بھی قربان کریں گے، گھر کو بھی قربان کر دیں گے، اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا گھر اور قربانیاں یہ مسلمانوں کو پیغام دے رہی ہے۔ جیسے یہ کہا، قربانی کو دیکھا خواب کے اندر کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جانے کے لیے تہیا کر لیا۔ صبح میں اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا، کیا کہا؟ دل میں آیا کہ میں کہوں کہ بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، لیکن دل میں خیال آیا کہ اگر میں عورت سے کہوں گا، میری اہلیہ سے کہوں گا تو اہلیہ کا دل نہیں چاہے گا، اللہ کے حکم کے آگے ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اہلیہ محترمہ سے کہا کہ دیکھو کہ میں اپنے بچے کو کسی بڑے کی ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو بڑے کی ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، کسی بڑے کی ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ جب بڑے کی ملاقات کی بات سنی تو حضرت ہاجرہ علیہ نبینا علیہ السلام نے بچے کو تیار کرنا شروع کیا، اسے غسل کروایا، بہترین تیل لگایا، سر کے اندر کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، تیار کر دیا کہ بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بڑوں کے پاس ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا تھا، بڑے سے ملاقات، اللہ کی ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں، بڑے کی ملاقات کے لیے۔ اور جیسے ہی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بیٹے کو لے جا رہے تھے تو کیا کہا؟ بچے سے بچہ خوشی خوشی تیار ہو گیا کہ بڑے کی ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے فوراً کہا بیٹے نے کہ ابا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ بڑے کی ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بچے نے ابا کے ہاتھ کو پکڑا، جانے کے لیے تیار ہوا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بچے سے کہا کہ بیٹے ہم جا تو رہے ہیں، ایسا کرے کہ
رسی بھی لے لیں اور ایک چھری لے لیں، ایک رسی لے لیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ بچے نے کہا کہ ابو ہم تو بڑے سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آپ رسی کی بات کر رہے ہیں، آپ چھری کی بات کر رہے ہیں، چھری کے کیا مقصد کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو قربانی بھی دینی پڑے گی نا، مجمل بات کی۔ تو بیٹا یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے کی ملاقات کریں گے اور بڑے کی ملاقات کے بعد ہو سکتا ہے خوشی کے عالم میں اللہ کے سامنے کوئی قربانی پیش کرے، کوئی جانور کی قربانی پیش کرے۔ نکلنا تھا گھر سے جیسے ہی تھوڑے دور گئے، شیطان دوڑ کر حضرت حاجرہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ابراہیم جو جا رہے ہیں نا وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حاجرہ نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے کیا؟ تو کہا ہاں تیرا شوہر جو ہے نا تیرے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ حاجرہ نے کہا اے بوڑھے میاں تجھے نہیں معلوم ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا ہے، ابراہیم کیسے اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا حاجرہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میری بھی قربانی مانگی جائے گی تو میں اپنی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کا حکم ہے، حاجرہ اپنی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ آج کا مسلمان بھی یہ کہے گا، اللہ کہے گا انشاءاللہ اللہ کے آگے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہے، انشاءاللہ ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ یہ پیغام دیا مسلمانوں کو، ایک حاجرہ پیغام دے رہی۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں عورتیں بھی جمع ہے بہت سی، اگر وہاں پیغام جا رہا ہے میں عورتوں میں سے بھی کہوں گا کہ حاجرہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتارے کہ اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز انشاءاللہ ہم قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری عورتیں بھی یہ نیت کریں انشاءاللہ، ہماری عورتیں بھی یہ سوچ بنائیں، ذہنیت بنائیں، اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز قربان ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں کوئی بات کہی، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، اس کے آگے ہم اپنی کبھی نہیں چلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پیغام اپنی زندگی میں لائیں، یہ سوچ اپنی زندگی میں بنائیں۔ شیطان نے دیکھا کہ کامیاب نہیں ہوا، حاجرہ نے تو یہ لفظ کہہ دیا، تو دوڑ کے شیطان آیا کس کے پاس؟ بیٹے کے پاس آیا اور بیٹے سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے تیرا باپ۔ اس نے فوراً بیٹے نے کہا کہ ہاں میرا باپ تو بڑے سے ملاقات کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو کہا کہ بڑے سے ملاقات کے لیے نہیں لے جا رہا ہے، تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ چھوٹا بچے کے سامنے کہ تیرا باپ بڑوں سے ملاقات کے لیے نہیں لے جا رہا ہے، تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ میں بیٹا ہوں ان باپ کا، باپ مجھے ذبح کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے میاں تیری عقل نہیں ہے، تیرے پاس عقل نظر نہیں آتی ہے، میرا باپ مجھے قربان کرے گا؟ تو کہا ہاں تیرا باپ تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ تو کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس شیطان نے کہا کہ تیرے رب کا حکم ہے، رب نے کہا اس لیے ابراہیم تجھے لے جا رہا ہے۔ تو بیٹے نے، چھوٹا بچہ ہے، کس کا بیٹا ہے؟ ابراہیم کا بیٹا ہے، کہ ایسی تربیت کی بیٹے کی، زبردست تربیت کی کہ وہ بیٹے نے ڈنکے کی چوٹ اس شیطان سے کہا کہ سن لے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک چھوٹے بچے نے پیغام دے دیا، کیا پیغام دیا؟ اس بات کا پیغام دیا کہ آپ باپ بن کر بیٹھے ہو تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بیٹے کی تربیت کرو تو اس طرح بیٹے کی تربیت کرو۔ آج ہمارے بیٹے کی تربیت کیسی بیٹے کی تربیت ہے؟ باپ ہی دین سے ہٹا ہوا ہے تو بیٹے کی کیا تربیت کرے گا؟ بیٹے کا حال کیا ہے؟ بیٹے کی زندگی کیسی ہے؟ ذرا دیکھو تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج بیٹے کو دیکھ کر ہم لوگ اکثر و بیشتر قیاس کر لیتے ہیں کہ باپ کا بھی حال، گھر کے اندر کا بھی حال ایسا ہی ہوگا۔
گھر کا حال پیارا ہوتا ہے تو بچوں کا بھی حال پیارا ہوتا ہے. ماں باپ اگر پیاری زندگی گزار رہا ہو، ماں باپ کے اندر تہجد کی پابندی، ماں باپ کے اندر رونا ہو، ماں باپ کے اندر گڑگڑانا ہو، تو بچوں کے اندر بھی گڑگڑانے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ پردیس میں تھے. بیٹی کا پیغام، بیٹی بیمار ہوئی. جب بیٹی بیمار ہوئی تو بیٹی نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ لا علاج بیماری ہے، اب بیٹی اچھی نہیں ہو سکتی ہے. تو ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی کیا چاہتی ہو؟ آخری وقت کوئی تمنا ہو تو بتلا دو. تو بیٹی نے کہا کہ میں اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی ہوں. جنگ آزادی کے بڑے مجاہد ہیں مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ. کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی ہوں. بیٹی کے نام خط لکھا گیا. پردیس کے اندر بیٹی نے خط لکھا. کیا لکھا؟ کہ ابا میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، میرے دل میں خواہش ہے کہ میں اپنے باپ کو دیکھوں، میرے دل میں تمنا ہے. پردیس میں خط ملا. مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے خط اٹھایا اور خط کھولا تو خط میں اس بیٹی کا پیغام تھا کہ میرے پیارے باپ، میرا آخری وقت ہے، میں آخری وقت میں اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے آخری وقت کے اندر اپنے باپ کا پیارا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں. کیا بیٹی نے محبت سے خط لکھا ہوگا؟ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ جنگ آزادی کے بڑے مجاہد، بڑے بے باک مجاہد، ان کا بڑا کردار ہے. آج تاریخ میں اگر پڑھو گے تو مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کی کردار، ان کی محنتیں، ان کی جو کوششیں ہیں، تاریخ میں ان کے واقعات اوپر نظر آتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ بڑے مجاہد انسان تھے. بیٹی کا خط ملا پردیس کے اندر، بیٹی کا خط دیکھا. بیٹی نے بڑی محبت کے ساتھ لکھا کہ ابا آخری وقت ہے، ابو تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، ایک ملاقات کرنا چاہتی ہوں، ان آنکھوں سے باپ کو دیکھنا چاہتی ہوں. باپ نے اسی خط کے نیچے لکھ دیا. آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے، کیونکہ بیٹی کا خط ہے. بیٹی آخری وقت کے اندر آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور اسی خط کے نیچے لکھ دیا، میں تو مجبور ہوں، اللہ تو مجبور نہیں. میں تو مجبور ہوں، اللہ تو مجبور نہیں. تجھ سے میں تو دور ہوں مگر وہ تو دور نہیں. تجھ سے میں تو دور ہوں، میں تجھ سے دور ہوں، وہ تو دور نہیں. تیری صحت منظور تو ہے، تیری صحت منظور تو ہے لیکن اس کو، تیری صحت منظور تو ہے لیکن اس کو منظور نہیں، تو پھر مجھ کو بھی منظور نہیں. اسی خط کے اندر یہ شعر لکھ کر بھیج دیا کہ اگر تیری صحت منظور نہیں اس کو تو مجھ کو بھی منظور نہیں. کیا لوگ تھے، کیسا جذبہ تھا. یہ ہندوستان ایسا آزاد نہیں ہوا ہے. ان ہندوستان کے آزادی کے اندر ہمارے اکابروں نے، علماء نے زبردست قربانیاں پیش کی ہے. بیٹی ایک طرف ہے، بیٹی جنازہ اٹھ رہا ہے، لیکن باپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں لیکن اللہ کو منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں ہے. کیا لوگ تھے، کیا قربانیاں تھیں. آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ہندوستان یا ہمیں ملک بہت آسانی سے مل گیا. ایسے ملک نہیں ملتا. ملک اتنے آسانی سے نہیں ملا کرتا ہے. اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم دین اسلام کے لیے، اللہ کے لیے انشاءاللہ پوری کی پوری قربانی انشاءاللہ پیش کریں گے. انسانیت کے لیے انشاءاللہ قربانی پیش کریں گے انشاءاللہ. قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر. یہ کھانے اور پینے اور گھر میں آرام کرنے سے یہ قربانیاں نہیں ملا کرتی ہیں. قربانیاں اتنا آسانی سے نہیں دیا جاتا ہے. قربانیوں کے اندر
خون دینا پڑتا ہے، اپنی جان کو قربان کرنا پڑتا ہے، پسینے کو بہانا پڑتا ہے، زبردست قربانیاں دی۔ بیٹے کے قریب شیطان آیا اور شیطان نے آ کر کیا کہا؟ شیطان نے آ کر کہا کہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے، لیکن بیٹے نے فوراً کہا کہ بیٹا کبھی باپ کا بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو میں قربانی دینے کے لیے تیار۔ شیطان نے دیکھا کہ یہاں بھی میرا کوئی کام نہیں بنا، فوراً ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا؟ قابل نے حابل کو قربان کیا، قابل نے حابل کو مارا، تو مارنے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر وہ بدنام ہوا۔ آج بھی تاریخ میں اس کا نام لکھا جاتا ہے کہ قابل نے حابل کو مار دیا۔ تو تم بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے، تاریخ میں آپ کا جو لکھا جائے گا نا وہ بہت غلط لکھا جائے گا۔ آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ ابراہیم نے فوراً کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو شیطان ہے، اس لیے کہ قابل نے جو حابل کو مارا اس نے اپنے نفس کے خاطر مارا ہے، اور میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہوں، رحمانی نفس کے خاطر میں جا رہا ہوں، میرے رحمان کا حکم ہے، رحمان کے لیے قربان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ پیغام دے دیا امت مسلمہ کو کہ نفس کے خاطر کوئی کام نہیں کرنا ہے، کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے تو اللہ کے لیے ہر چیز انشاءاللہ قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ کیا قربانی پیش کی؟ جب شیطان نے دیکھا کہ ابراہیم مان نہیں رہے، تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جیسے ہی آگے بڑھے تو جمرہ اولا کی طرف، تو شیطان آگے آ گیا اور کہا کہ میں بیٹے کو قربان نہیں کرنے دے سکتا ہوں۔ تو کیا کہا کہ بیٹے کو قربان نہیں کرنے دے سکتے ہو؟ پتھر اٹھایا، مارا، 7 پتھر۔ پھر آگے بڑھے، شیطان پھر آگے آیا، کہا کہ بیٹے کو قربان نہیں کرنے سے تھا، پھر پتھر اٹھا کے مارا۔ شیطان وہاں سے بھاگا، پھر وہ آگے آیا اور کہا کہ باپ کو بیٹے کو میں قربان نہیں کرنے دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے پھر پتھر اٹھا کے مارا اور وہاں سے شیطان بھاگا۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جب بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے جب اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا بڑے کے پاس ملاقات کب ہوگی، تو بیٹے نے اس وقت باپ نے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں قربان کر رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے تو بتلا، کہ اللہ مجھے پیغام دے رہا ہے کہ تو قربان کر، اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، تو اپنی رائے بتلا کہ تیری رائے کیا ہے۔ بیٹا کس کا تھا؟ جد الانبیاء کا بیٹا تھا، وہ جد الانبیاء کا چشم و چراغ تھا، انہی کا چشم و چراغ تھا، اور وہ تو منصب رسالت پر فائز ہونے والا تھا۔ کم سنی کے عالم میں بیٹے نے اپنے سر تسلیم کو خم کر کے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے آگے پیچھے نہیں دیکھا، فوراً باپ سے کہا، کس کا بچہ تھا؟ ابراہیم کا بیٹا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر کہا ابو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ نے کہا کہ قربانی، تو آپ کر گزریے، آپ اپنے بیٹے کو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، سر تسلیم کرنے والوں میں انشاءاللہ آپ اپنے بیٹوں کو پاؤ گے انشاءاللہ۔ کیا بیٹا تھا، لیکن بچے نے کہا کہ ابو میں 4 بات کہتا ہوں، 4 بات کا خیال کر لینا۔ پہلی بات یہ ہے، باپ نے کہا کہ بتلاؤ کہ پہلا کام یہ کر لینا کہ ابا آپ مجھے ذبح کرنے جا رہے ہو تو چھری کو تیز کر دینا،
اس لیے کہ چھری کند ہو، آپ ذبح کرنے جاؤ تو دیری ہو جائے گی اللہ کے حکم کو منانے کے اندر. چھری تیز ہوگی تو اللہ کے حکم کے آگے وہ چھری پھرے گی اور میں فوراً قربان ہو جاؤں گا، اللہ سے فوری ملاقات کر لوں گا. دیکھو چھوٹا بچہ اپنے باپ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں، لیکن بیٹے کی سوچ دیکھو کہ کتنی پیاری سوچ ہے. کہا کہ قربان کرنے جا رہے ہیں کہ مجھے ذبح کر دیں. دوسرے نمبر پہ کہا کہ ابو آپ مجھے رسی سے بہترین باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسی اگر ڈھیلی ہو تو میں تڑپنے لگوں اور آپ کا دل بھی نرم ہو جائے. ابا نے کہا کہ یہ بھی میں کر دوں گا، اسے رسی سے اچھی طرح باندھ دیا. اور تیسرے نمبر پر بیٹے نے کہا کہ ابا آپ مجھے ایسا کرنا کہ آپ مجھے سجدے کی طرح لٹا دینا، میرا سر نیچے کی طرف ہو تاکہ مجھے تم قربان کرو تو میں سجدے میں اللہ سے ملاقات کروں. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ چہرہ آپ کی طرف ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل نرم ہو جائے اور اللہ کی طرف میں قربان نہ ہو سکوں. بیٹا دیکھو کیسی سوچ رکھتا ہے. اور چوتھے نمبر پر عجیب بات کہی، ابراہیم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے، کیونکہ باپ ہوتا ہے نا. بیٹا کس کا قربان ہو رہا ہے؟ باپ کا قربان ہو رہا ہے. چوتھے نمبر پر بیٹا کہہ رہا ہے ابا آپ مجھے قربان تو کر رہے ہیں، جب میں ذبح ہو جاؤں نا تو میرے کپڑے پر خون لگ جائیں گے، میرا کپڑا اتار دینا، قربانی کے بعد میرا کپڑا اتار دینا اور اس کپڑے کو لے جا کر میرے ماں کو پیش کر دینا اور ماں سے کہہ دینا کہ نا تیرا بیٹا جو ہے نا اللہ کے نام پر قربان ہو گیا ہے، تیرا بیٹا اللہ کے لیے قربان ہو گیا ہے، اللہ کے آگے سر تسلیم تیرے بیٹے نے خم کر دیا ہے. اور ماں سے کہہ دینا کہ تیرا بیٹا کامیاب ہو گیا، تیرا بیٹا کامیاب ہو گیا. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹے کی یہ آخری بات سنی تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ بڑھاپے کے اندر تو نے بیٹا دیا، بڑھاپے کے اندر تو نے بیٹا دیا، اور کتنی بڑی امتحان، کتنا بڑا تو امتحان مجھ سے لے رہا ہے. ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا کہ آخری عالم میں بیٹا دیا، بڑھاپے میں بیٹا دیا، اور بڑھاپے میں بیٹا دینے کے بعد اتنی بڑی آزمائش کے بیٹے کو تیرے نام پر قربان کر رہا. بیٹے کو لٹا دیا، قربانی کے لیے تیار ہو گئے، چھری کو رکھ دیا اور چھری کو زور سے رگڑنے لگے. اللہ نے جبرائیل کو کہہ دیا کہ دوڑو. اگر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بیٹے پر چھری تو پھیر رہے ہیں، اسماعیل کی ایک بھی رگ کٹی، اسماعیل کی ایک رگ بھی کٹ گئی تو یاد رکھنا کہ فرشتوں کے زمرے میں، فرشتوں کی صف میں سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا، فرشتوں کے دفتر میں آپ کا نام نکال دیا جائے گا. جلدی دوڑو اور چھری کو پکڑ لو. ایک جگہ کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چھری کو زور لگانے لگے، دبانے لگے کہ بیٹا قربان ہو جائے. پھر زور سے یہ کہا کہ چھری کو کیا کہا معلوم؟ ابراہیم نے چھری کو یہ کہا کہ میں زور لگا رہا ہوں، چھری پھرتی کیوں نہیں ہے، تو چلتے کیوں نہیں ہے؟ تو چھری نے کیا کہا معلوم؟ چھری نے کہا کہ تم ایک بار کہتے ہو کہ چھری چل جا، میرا رب 70 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ چھری مت چلنا. تم تو ایک مرتبہ کہہ رہے ہو کہ چھری چل جا، میرا رب کہتا ہے کہ چھری نہ چلنا. جس رب نے تمہیں آگ میں ڈالا آگ نہ جل سکی، وہی چھری ہوں. مجھے میرا رب کہہ رہا ہے کہ تو نہ چلنا، میں اس کے رگ پر کیسے چل سکتی ہوں؟ جو اللہ کے نام پر اس طرح قربان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح راستہ پیدا کر دیتا ہے. مسلمانوں یہاں سے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے پیغام مل گیا کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے راستہ کھولتا ہے. نیت کرو اس بات کی کہ اللہ کے نام پر قربان ہوگے، اللہ انشاءاللہ اس طرح ہمارے لیے راستہ کھولے گا. انشاءاللہ پوری دنیا اپنے لیے محنت کرے، انشاءاللہ ایسی محنت کریں گے، ایسی محنت کریں گے، ایسی کوششیں کریں گے اور ایسی قربانیاں پیش کریں گے، اللہ کے لیے قربانیاں پیش کریں گے. ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے
آگ کو گلے گلزار بنا سکتا ہے، چھری کو ختم کر سکتا ہے، چھری کی جو طاقت ہے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ دنیا کی حالت چاہے کیسے بھی ہو، اس حالات کو ختم کرنے والی ذات بھی ہے تو اللہ کی ہے انشاءاللہ۔ وہ اللہ انشاءاللہ اس حالات کو ختم کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ دنیا اپنی محنت کرتی رہے، دنیا اپنی کوشش کرتی رہے، ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو پیاری زندگی بنائیں گے، ابراہیم کی طرح بنائیں گے۔ ہماری سوچ میں اگر کوئی ہو اللہ کے علاوہ نہیں ہو، اللہ نے کہا قربانی دو دیں گے، اللہ نے کہا دکان میں جس طرح زندگی گزارنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، دکانوں کو کس طرح چلانا ہے، گھر کو کس طرح چلانا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اللہ کا حکم آ گیا تو ہر چیز کو انشاءاللہ ہم قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ مسلمان ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے مسلمانوں کو بہت سا پیغام مل گیا۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو پیاری زندگی انشاءاللہ بنائیں گے، اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنائیں گے، اپنی زندگی کو بہتر زندگی بنائیں گے۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابراہیم سا ایمان تو پیدا کرے، ابراہیم سا جذبہ تو پیدا کرے، ابراہیم والی قربانیاں تو پیش کرے، ابراہیم والی سوچ تو پیش کرے، ابراہیم والی ذہنیت تو پیش کرے، ابراہیم والی تھنکنگ تو پیش کرے، ابراہیم والی سوچ تو پیش کرے، تو یاد رکھو کہ آگ بھی گلے گلزار بن سکتی ہے انشاءاللہ ہمارے لیے۔ حالات دنیا کے کیسے بھی ہو، مسلمان آسانی کے ساتھ رہ سکتا ہے، انسان کو تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ انسان کے ذہن میں اللہ بیٹھا ہے۔ میں نے ابھی ایک جگہ کہا تھا، ایک بیان کے اندر کہ ایک شخص کروڑوں روپے اس کے ڈوب گئے۔ کسی نے آ کر کہا کہ آپ کے کروڑ روپے ڈوب گئے، تو اس نے کہا کہ میں پیدا ہوا تھا اس وقت کچھ لے کر نہیں آیا تھا، یہ ساری رقمیں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اسی نے یہ رقمیں لے لی ہے، میں اس کے رقم لینے پر بھی خوش ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ ہی نے دی ہے، وہی اللہ نے لی ہے اور وہی اللہ مجھے دوبارہ دے سکتا ہے۔ اگر سوچ پیاری ہو جائے حالات سے انسان ڈرتا نہیں ہے، سوچ اچھی بن جائے انسان پریشانیوں سے، انسان مصیبتوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ ہزاروں مصیبتوں کے بعد بھی انسان بہت خوشیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری زندگی پیاری زندگی بنائے، ملت ابراہیم پر، دین حنیف پر چلنے والا ہمیں بنائے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا حقیقی متبع اتباع کرنے والا، اور ہماری سوچ ہماری فکریں اس کی طرف ہو، وما کان من المشرکین، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ذہن و دماغ میں کوئی ہوگا وہی رب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں آنکھ دی، اللہ نے ہمیں زبان دیا، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، اللہ نے ہمیں چلتا پھرتا رکھا، اللہ نے بہترین کر دیا ہے، اسی کے لیے اپنی جان کو مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ زندگی کھپے گی تو اسی کے لیے کھپے گی، زندگی مٹے گی تو اسی کے لیے مٹے گی، جان جائے گی تو اسی کے لیے جائے گی، کسی اور کے لیے نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ دنیا عجیب تماشے کرتی ہو، تماشے عجیب عجیب دکھاتے ہو، عجیب عجیب نقشے دکھا رہے ہو، ان نقشوں پر ہم نہیں جائیں گے۔ ہمارا نقشہ چھائے گا تو قرآن ہوگا، قرآن کو پڑھیں گے، اپنی زندگی کو انشاءاللہ بدل دیں گے انشاءاللہ، اپنے آپ کو بدلیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیری محبت میں بیٹھے ہیں، تیرے پیار میں بیٹھے ہیں، تیرے جذبے میں بیٹھے ہیں، تیرے نام کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تو ہی ان کو قبول کر سکتا ہے، اللہ تو انہیں قبول فرما لے، ملت ابراہیم پر تو انہیں چلنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ۔ میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے ابراہیم کو بنایا، ابراہیم کو بہترین سوچ عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں بھی وہ بہترین سوچ عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بہترین سوچ، بہترین ذہنیت عطا فرمائے، بہترین سوچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی، جو بات سنی گئی،
اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کو پیاری زندگی بنائے، ہمارے بچوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے بچے غیروں کے ہاتھوں میں لوٹے جا رہے ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھوں میں لوٹی جا رہی ہے، ہماری بچیاں غیروں کے گود میں جا کے سو رہی ہے۔ ایسے وقت میں دعا کریں گے، میں ان ماں باپ سے کہوں گا اپنے گھر کے ماحول کو بدلو، اسلامی ماحول بناؤ، ابراہیم والا ماحول بناؤ۔ ابراہیم نے ماحول بنا کر بتلا دیا کہ میں نے ماحول بنایا تو میرا بیٹا ایسا بیٹا بنا کہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ بھی ماحول بناؤ گے تو آپ کی بیٹیاں بھی قربانی دے گی، آپ کا بیٹا بھی قربانی دے گا انشاءاللہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بیٹی جو غیروں کی گود میں بیٹھی جا رہی ہے، یاد رکھو نبی کی تعلیم سکھاؤ گے، نبی کی محبت سکھاؤ گے، نبی کا عشق سکھاؤ گے، نبی کے طریقے پر چلنا سکھاؤ گے، یہ بیٹی بھی آگے بڑھ کر کہے گی ابا تم چاہے کوئی بھی کوشش کر لو، میں غیروں کے گود میں اور غیروں کے میں سودائی نہیں بن سکتی ہوں، غیروں کے ہاتھ میں بک نہیں سکتی ہوں، میں نبی کی غلام ہوں، نبی کے ہاتھ میں بک سکتی ہوں۔ مسلمان سو گیا ہے آج کا مسلمان جاگ نہیں رہا ہے، آج کا مسلمان اپنی سوچ کے اعتبار سے سو گیا ہے۔ مسلمان اپنے ذہن و دماغ کے اعتبار، اپنے بدنوں کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے مسلمان تو نظر آتا ہے۔ نام رکھ لیا ابراہیم، ہم نے کہہ دیا مسلمان، نام رکھ لیا ہم نے محمد، ہم نے کہہ دیا مسلمان، نام رکھ لیا زید، ہم نے کہہ دیا مسلمان۔ مسلمان تو ہے، داڑھی بہترین رکھ لی، کرتا بہترین پہن لیا، امامہ بہترین لگا لیا، کہتے مسلمان ہے، مسلمان اس کا نام نہیں۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کی ذہنیت مسلمانوں کی کہاں جا رہی ہے، آج کی سوچ مسلمانوں کی کہاں جا رہی ہے، آج کا دماغ مسلمانوں کا کہاں جا رہا ہے، آج کی تھنکنگ مسلمانوں کی کہاں جا رہی ہے۔ مسلمان ختم ہو چکا ہے، لگتا ہے علاقے گھومو، علاقے سفر کرو، ملک گھومو، مسلمان علاقہ نظر نہیں آتا ہے۔ رونا ہے آج کے علاقوں کے اندر، مسلمان نام کا تو مسلمان رہ گیا، مسلمان داڑھی ٹوپی کے اعتبار سے مسلمان تو رہ گیا، تسبیح کے اعتبار سے مسلمان تو رہ گیا، قرآن خوب پڑھ رہا ہے، مسلمان تو اس کے اعتبار سے نظر آ رہا ہے، لیکن معاشرے کے اعتبار سے دیکھو تو مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانے والا ہے تو مسلمان نظر آتا ہے، باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانے والا ہے مسلمان نظر آتا ہے، ماں کی عزت کی دھجیاں کوئی اڑاتا ہے مسلمان نظر آتا ہے۔ گھر میں معاشرہ برباد ہے، گھر میں بیٹیوں کے ساتھ جو تربیت کرنا چاہیے نہیں کر رہا ہے، مسلمان اس میں نظر آتا ہے۔ دکان میں جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے، مسلمان نظر آتا ہے۔ سود پر رقمیں لیتا ہے، مسلمان نظر آتا ہے۔ بیاج پر رقمیں لینے والا مسلمان نظر آتا ہے، جھوٹ بولنے والا مسلمان نظر آتا ہے، غیبت کرنے والا مسلمان نظر آتا ہے، چغلی کرنے والا مسلمان نظر آتا ہے، حسد کرنے والا مسلمان نظر آتا ہے، کسی کے عزت کے دھجیاں اڑانے والا مسلمان نظر آتا ہے۔ مسلمان نظر نہیں آتا ہے تو دل و نگاہ کے اعتبار سے مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اپنے ذہن و سوچ، اپنے دماغوں کو، اپنے معاشروں کو بہترین کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مسجد حمزہ کے علاقے کے اطراف و اکناف میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے علاقے کے اندر ماحول بدلیں گے۔ ایک آدمی بھی نیت کر لینا، پورے علاقے کا ماحول بدل سکتا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں اکیلا ہوں، میں کیسے چل سکتا ہوں۔ ابراہیم اکیلا تھا، کر کے دکھا دیا۔ محمد اکیلا تھا، کر کے دکھا دیا۔ آج اگر یہاں سے موسیٰ اٹھتا ہے، آج اگر یہاں سے زید اٹھتا ہے، آج یہاں سے اگر ابو بکر اٹھتا ہے، اکیلا اٹھے گا، پوری دنیا کو بدل سکتا ہے انشاءاللہ۔ آج ہم سے نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے آپ سے بنانے کی کوشش کریں گے، پورے علاقے نکلیں گے، ملک نکلیں گے، کریا نکلیں گے، چوراہا نکلیں گے، ایک ایک کریا گھومیں گے، ایک ایک علاقے گھومیں گے،
گھوم گھوم کر کہیں گے ابراہیم ہے، ابراہیم کی طرح زندگی گزاریں گے. ہماری سوچ میں ہے تو اللہ ہے، اللہ کے لیے ہم قربانیاں پیش کر رہے ہیں. پوری دنیا کو انشاءاللہ اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے والا بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، آپ کی محبت کو قبول فرمائے. جس جذبے کے ساتھ آپ بات سن رہے ہیں، جس درد کے ساتھ آپ بات سن رہے ہیں، اس جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس محبت کو سلام پیش کرتا ہوں، اس عقیدت کو سلام پیش کرتا ہوں، اس جذبے کو سلام کہ آپ کا یہ پیارا جذبہ ہے. اللہ آپ کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو نیک اور متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مختصر ایک خاص اعلان کر دوں. جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مدرسہ چلتا ہے جامعہ مدینۃ العلوم. اس جامعہ مدینۃ العلوم کے تحت اس ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کا نظام بنایا ہے. ہم لوگ غریب علاقوں کے اندر قربانیاں کرواتے ہیں. یہاں تو قربانیاں مہنگی بھی ہوتی ہیں، سستے میں جانور ملتے نہیں. وہاں سستے میں جانور بھی مل جاتے ہیں اور غریبوں کے پاس. میں ابھی کئی جگہ سفر میں گیا، ایسے ایسے علاقے دیکھے جس علاقے کے اندر 2 سال پہلے لائٹ آئی ہے. اس سے پہلے انہوں نے لائٹ بھی نہ دیکھی تھی، پنکھے بھی نہیں دیکھے تھے. یعنی وہاں پر وہ خواب و خیال بھی نہ تھا کہ لائٹ کیا چیز ہے. ابھی 2 سال پہلے لائٹ. ایسے ایسے علاقوں کے اندر قربانیاں ہماری ہوتی ہیں. تو یہاں پر کچھ احباب ہمارے ہیں جو سورت میں عمر واڑہ میں رہتے ہیں، دانش میاں، اسی طرح اعجاز صاحب، اور بھی احباب ہیں جو ماشاءاللہ مسجد کے لیے، حافظ محمد ہے جو ہمارے مدرسے کے لیے گزشتہ سال بھی انہوں نے محنت کی. اگر کوئی انسان قربانی کرنا چاہتا ہے اور قربانی واجب ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ قربانی واجب ہے، قربانی کرائے. پہلے نمبر پر تو کوشش یہ کرے کہ خود جانور لائے. اگر خود نہ لا سکے، خود کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، رقم نہیں کہ نہیں لا سکتے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ حصہ لکھا دیں. یا تو ایسے ہے کہ گھر میں 4 آدمی پر قربانی واجب ہے، آپ کے اندر طاقت ہے کہ 1 بکرا لائیں، دوسری طاقت آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ یہ کریں کہ گھر میں جو 3 افراد ہیں ان کے نام پر حصہ لکھا دیں. 1350 روپے ہیں. یہ ہمارے احباب ہیں، یہ لکھتے ہیں. آپ یہاں پہ ان کو اطلاع کریں، یا آپ کے علاقے میں ریحان ہے، ریحان کو کہہ دیں، یہ ریحان فون کر دے گا ان کو، ان تک بھی اطلاع پہنچ جائے گی. اس مسجد کے اندر بھی پوسٹر لگا ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ اس حصے کو لکھائیں تاکہ قربانی ہو جائے. پہلے نمبر پر تو یہ کوشش کریں کہ آپ خود قربانی کروائیں. نیت یہ کریں کہ ہم گھر میں خود پہلے قربانی کریں گے، ہم دوسری جگہ نہیں لکھوائیں گے، پہلے ہمارے گھر میں. اگر طاقت نہ ہو تو پھر لکھوائیں آپ لوگ. اور اگر یہ ہے کہ طاقت تو ہے 1 بکرے کی، لیکن دوسرے احباب ایسے ہیں ہمارے گھر میں جو افراد ہیں ان کی قربانی کہ ہمارے پاس طاقت نہیں، اتنی رقمیں نہیں ہیں، تو آپ حصہ لکھوائیں تاکہ ان کی بھی قربانی ہو جائے. جن پر بھی قربانی واجب ہے اپنی قربانی ضرور کرائیں. اللہ نے حکم دیا ہے تو انشاءاللہ اللہ جو بھی قربانی مانگے گا ہر قربانی کے لیے ہم تیار رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کہہ دے گا کہ یہ تو بکرے کی قربانی اللہ نے بتلائی ہے، جانور کی قربانی دی ہے. اگر اللہ ہمیں بھی اپنے آپ کو نام پر قربان کرنے کے لیے کہے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں گے انشاءاللہ. نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر چیز کی قربانی کے لیے تیار. یہ میں نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا پورا واقعہ الگ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے اسی لیے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابراہیم کے واقعات سے ہمیں کتنے اسباب ملتے ہیں. ہم ان اسباب کی طرف کبھی غور و فکر نہیں کرتے ہیں. اکثر مقرر آتے ہیں ابراہیم کا واقعہ صرف سرسری بیان کر کے چلے جاتے ہیں. ہم صرف واقعات کو سن کر اٹھتے ہیں، لیکن یہ نہیں لیتے ہیں کہ ابراہیم نے ہمیں کیا سوچ دی ہے، ان کے خاندان نے ہمیں کیا سوچ دی ہے، ہمیں کیسی ذہنیت لینی چاہیے ان واقعات سے.
واقعات کو واقعات نہ سمجھے. قرآن نے صرف واقعات نہیں بیان کیے. آپ یہ سمجھے کہ قرآن نے واقعات پیش کیے. قرآن نے واقعات نہیں پیش کیے ہیں. قرآن نے وہاں سے ہمیں اسباق سبق دیا ہے. پورا قرآن جو ہمیں سبق دے رہا ہے تو ہمیں اس سے سبق لینا ہے. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہر گھر میں جہاں بھی قربانی واجب ہے انشاءاللہ اللہ کے لیے ہم قربانی دیں گے. انشاءاللہ جن کی میں قربانی واجب ہے گھروں میں علاقے یہ بھی ایک کام ہے, رفائی کام ہے. رفائی کام کے لیے ہم لوگ کیا جاتے ہیں, علاقے گھومتے اور کیا کہتے ہیں کہ ہم چاول دیں گے, اناج دیں گے. یہ بھی ایک رفائی کام ہے کہ گھر گھر جا کے آپ ان کو اطلاع دو کہ آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ قربانی کرائیے, آپ پر حق ہے. اگر آپ نے یہ کام کیا اللہ اس پر بھی آپ کو بہت اجر و ثواب دے گا انشاءاللہ. ایک آدمی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی نکلیں گے اپنے علاقے کے اندر اور علاقے گھوم کر کہیں گے کہ آپ پر قربانی واجب ہے. وہ کہے کہ ہمارے پاس کہاں رقم ہے تو آپ ان کو کہو کہ ابراہیم جیسا ہے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی دینے کے لیے نکل گئے. چند روپیے نکال دو گے تو کوئی نقصان نہیں. وہ بھی پھر بھی پریشان ہو تو اسے کہیے کہ چھوٹا موٹا حصہ لے لے, مدرسوں میں لکھوا دے. 1300 روپے ہوتے ہیں یا 1350, 1400 یا 1500 روپے ہوتے ہیں, آپ انہیں لکھوا دے تاکہ ان پر آپ پر قربانی آپ کے ذمے سے قربانی نکل جائے. تو آپ نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم خود بھی اگر قربانی ہے تو گھر میں انشاءاللہ قربانی کریں گے, اور اگر قربانی نہیں علاقے والوں پر کس پر قربانی واجب ہے ہم ان کو بھی بتلائیں گے, ان سے بھی قربانی نکلوائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں قبول فرمائے. تو یہ میں نے ایک اعلان کرنا تھا, خاص اعلان کر دیا. آپ لوگ انشاءاللہ اس پر توجہ دیں. مختصر ہم لوگ ذکر کریں گے, ذکر کے بعد انشاءاللہ دعا کرائیں گے. ہر شخص اللہ کے لیے ذکر کرے بہت توجہ کے ساتھ. گناہ بہت ہو رہے ہیں, گناہ کے لیے لوگ تو بہت اپنے اڈے سجا رہے ہیں. گناہ کے اڈے تو بہت سج رہے ہیں لیکن اللہ کے نام کے اڈے سجتے نہیں ہیں. جس جگہ پر, جس زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ آسمان پر خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے میرا نام لے رہے ہیں. وہاں گناہ کیا جا رہا ہے, عیاشی کے اڈے سجائے جاتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے. اللہ کے اڈے سج رہے ہو, اللہ کا نام لینے کے لیے اگر یہاں پر آ کر بیٹھے ہو اور پورا مجمع اللہ کے نام پر بیٹھا ہو تو انشاءاللہ اس کے لیے اللہ کے نام کے لیے, اللہ کے نام جس زمین پر لیا جائے اللہ وہاں خوش ہوتا ہو. اللہ کا نام لیں گے انشاءاللہ, اللہ کے لیے ہم مچل جائیں گے انشاءاللہ. تو بڑی محبت کے ساتھ ہر انسان اللہ کا ذکر کرے گا. ٹیک لگایا ہے تو ٹیک چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے اور اللہ کا ذکر کریں گے, مختصر ذکر کریں گے, پھر انشاءاللہ ہم لوگ دعا کر لیں گے. میں لا پڑھوں گا تو آپ بھی لا کے اوپر سر کو اوپر کی طرف اٹھائے, اپنے لا کو نفس کا اپنے ناک کے اندر سے اٹھا کر اگر جو ذہن میں جو گندگی اوپر کی طرف سے لے کر الہ کو کندھے کی طرف لے جائے اور الا اللہ کی ضرب دل کی طرف لگائے اور کہہ دیں کہ جو بھی گناہ ہیں ساری چیزیں ہم اس کو دنیا کو, سارے دنیا کے جو تماشے اس کو ہم لوگ طرف ڈال رہے ہیں اور دائی وہ اس کو اس طرف ڈال رہے ہیں اور اللہ کی ضرب کو دل میں اتار رہے ہیں. اللہ کو دل میں اتارنا ہے, اس لیے بڑی محبت کے ساتھ اللہ کا نام لینا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. زور سے پڑھیے. اللہ کا نام لینے میں کیا شرم, گناہ کرنے میں انسان شرماتا نہیں ہے تو اللہ کے نام لینے میں کیا شرمانا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جتنی طاقت اس طاقت سے پڑھیے, بڑی محبت کے ساتھ پڑھیے, اللہ کے لیے پڑھیے. اللہ کا نام لینے میں کوئی شرم نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. Allah
إلا الله 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 اللہ 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 اللہ۔ ایک بیٹا جیسے اپنی ماں کو پکارتا ہے ماں ماں، ایسے ہی ہم اپنے رب کو پکاریں گے کہ اللہ 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت پاپی ہیں، مجرم ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اللہ کا نام لینے کی توفیق عطا فرما دی، ورنہ اتنے گناہ تھے، کتنے گناہ تھے، اس زبان سے کیا اللہ کا نام لے سکے۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے زبان سے اللہ کا نام لینے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ کا شکر ادا کرے، بہت شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہماری زبان سے اپنا نام جاری کروا دیا۔ آج ہم اللہ کے سامنے گڑگڑا کر معافی مانگیں گے۔ نہ رونا آئے تو رونے والی آواز بنائیں، اور رونے والی آواز بنا کر اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ کے سامنے گڑگڑا کر۔ اللہ کو رونے والا بندہ بہت پسند ہوتا ہے۔ نہ رونا آئے تو رونے والی اگر اس نے آواز بنا لی، چہرہ بنا لیا، اس چہرہ بنا کر کے اللہ سے مانگے تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اس بندے سے۔ اس لیے اللہ کے سامنے آج گڑگڑا کر اپنا پورا غم اللہ کے سامنے رکھ دیں گے، اپنا حال دل اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ جو عورتیں بیٹھی ہیں، میں عورتوں سے بھی کہوں گا، بڑے درد دل کے ساتھ اپنے آنچل کو پھیلا دے، اپنے ہاتھ کو پھیلا دے، اللہ کے ساتھ گڑگڑا کے انشاءاللہ مانگے۔ وہ رب بہت پیارا رب ہے، بہت پیارا رب ہے۔ اللہ کی طرف جب بندہ متوجہ ہوتا ہے، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ بڑے توجہ کے ساتھ ہاتھ کو اٹھا لیں، روئیں، گڑگڑائیں، اللہ کے سامنے مانگے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ پیارے اللہ، بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں مولا۔ یہ پورا مجمع گناہوں میں ڈوبا پڑا ہے مولا۔ مولا یہ اپنا گناہ لے کر آپ کے پاس آ گئے ہیں مولا، یہ گناہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں مولا۔ مولا 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 اللہ اللہ اللہ، کپڑے لے کر انسان درزی کے پاس جاتا ہے مولا۔ مولا کپڑے گندے ہو جائے تو گندے کپڑے لے کر دھوبی کے پاس جاتا ہے مولا۔ مولا ہم گندا دل لے کر آپ کے پاس آئے ہیں مولا۔ دھونے والی ذات ہے تو آپ کی ذات ہے، کسی کی ذات نہیں ہے مولا۔ مولا میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے مولا۔ مولا میں گھر نہ جاؤں تو میری ماں تڑپ جاتی ہے مولا۔ میں ابھی گھر سے نکلا تو ماں کہنے لگی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں وہاں پروگرام کے لیے جا رہا ہوں۔ میری ماں نے مجھے کثرت سے دعا دی کہ بیٹا اللہ تجھے قبول کر لے۔ مولا میری ماں مجھے پھر کہنے لگی بیٹا میرے لیے بھی دعا کر دینا۔ مولا میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ماں کبھی کبھی اچھا کچھ کھانا ہوتا تو فریج میں رکھ دیا کرتی تھی کہ میرا لال آئے گا، میرا دل کا ٹکڑا آئے گا، میں اس کو اپنے ہاتھ سے اسے دوں گی۔ مولا ماں ہوا کرتی ہے، ماں کا دل ہوا کرتا ہے۔ ہفتے میں جب گھر پہنچتا ہوں تو ماں میرے قریب بیٹھ کر کہتی بیٹا میں نے تیرے لیے رکھ چھوڑا تھا، میرے منہ کے اندر نہیں اترا کہ اس لیے کہ میرا بیٹا خالی ہاتھ میرا بیٹے کے منہ میں نہ جائے تو اس کے ماں کے منہ میں سے جا سکتا ہے۔ مولا آپ کے بارے میں سنا تو آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں، آپ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں۔ او پیارے اللہ، آپ کا بندہ گناہوں میں ڈوبا آپ کے پاس آئے۔ ماں جب میری بات سن سکتی ہے تو آپ میری بات کیوں نہیں سن سکتے مولا؟ آپ اپنے بندے کی بات کیوں نہیں سن سکتے مولا؟ آپ نے خود تشبیہ دی ہے کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ رحم کھانے والا ہوں۔ او پیارے پیارے اللہ، او اللہ جی، او سنہرے رب اپنے گناہوں کو لے کر آ گئے ہیں۔ آپ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ہمیں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے مولا، کندھا جھک چکا ہے مولا، گناہوں میں ہم ڈوبے پڑے ہیں مولا، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا مولا۔ جو آیا ہمیں تماچا مار کے نکل جاتا ہے، جو ہمیں آیا اللہ ہمیں ٹوک کر چلا جاتا ہے مولا۔ مولا ایک اندھا، ایک لولا لنگڑا بچہ، آنکھوں سے دکھتا نہیں، زبان سے بول نہیں پاتا ہے، کالا کلوٹا بچہ ہے، کسی نالے میں گر گیا، گندگی میں گر گیا مولا، کیچڑ میں گر گیا، نالے میں گر گیا، کوئی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ماں جو ہے نا بہترین خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، شادی میں جانے والی تھی، اس نے اپنے چہرے پر لالی اور پاؤڈر بھی لگا دیا تھا، لیکن جب بچہ گرا اس نے اوہ کیا تو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ماں دوڑی اور کہنے لگی کہ میرا لال گرا ہے، دل کا ٹکڑا گرا ہے، اسے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اپنے کپڑے کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میرا کپڑا گندا ہو جائے گا۔ ماں اپنے سینے سے اپنے لال کو لگاتی ہے، اپنے ہونٹ کو اس بچے کے گال پر رکھ دیتی جس بچے کے گال پر نالے کا پانی لگا ہوا تھا۔ مانی کا خیال بھی نہیں رکھا، نالے کے اندر سے گندگی سے بچہ نکلا ہوا تھا، گال گندا ہو چکا تھا۔ ماں نے اس گندے گال کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے لالی لگایا ہوا ہونٹ سے اس کے چہرے پر رکھ دیا اور چومنے اور چاٹنے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا او میرا لال دل کا ٹکڑا تو گر گیا ہے، گناہوں کے نالے میں گر گئے ہیں مولا، گندگیوں کے نالے میں گر چکے ہیں مولا۔ آپ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں۔ بچہ اپنے کپڑے کی پرواہ نہیں کر کے بچے کو اٹھا لیتی ہے۔ اے اللہ آپ بھی آ جائیے، ہمیں اٹھا لیجئے مولا، ہمیں اٹھا لیجئے مولا۔ کوئی اٹھانے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہے مولا، کوئی ہمیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے مولا۔ او پیارے پیارے رب،
اور سنہرے سنہرے اللہ ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا، پیارے اللہ ہم بڑے گنہگار، ہمیں معاف کر دیجئے مولا، معاف کر دیجئے مولا، اس مجمع کی طرف محبت کے ساتھ ایک نگاہ ڈال دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، لٹ گئے پٹ گئے، شیطان نے ہمیں ہر جگہ سے لوٹا ہے مولا، کہیں کا نہیں چھوڑا مولا، اللہ معاف کر دیجئے مولا، مولا آپ 70 ماہ سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں، ماں بچے کو معاف کر دیا کرتی ہے، ایک بچے نے اپنے ماں کو ستایا، ماں نے معاف کر دیا، پھر ستایا، پھر معاف کیا، پھر ماں کو ستایا، یہاں تک کہ ماں کو تماچے مار دیا، ماں نے دھکا مارتے مارتے گھر سے باہر نکالا اور کہا کہ بیٹے کبھی میرے گھر کی طرف نہ آنا، نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، نظر اٹھا کے مت دیکھنا، اس گھر کی طرف مت آنا۔ ابن قیم کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ بچہ کرتا کیا ہے، ماں نے غصے میں دروازہ بند کیا اور بچے کو کہا کہ کبھی نظر اٹھا کے مت دیکھنا، بچے نے دیکھا کہ ماں نے دروازہ بند کر دیا، بچہ تھوڑے دور گیا، تھوڑے دور جانے کے بعد اسے کیا خیال آیا کہ رونے لگا، روتے روتے پھر پلٹا، اپنے گھر کی طرف آ کے بیٹھا، ماں نے دروازہ بند کر دیا تھا، بچہ وہیں آ کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر میں اس کو نیند لگ گئی، ماں نے کافی دیر کے بعد اس کو کچھ خیال آیا، اسے کچھ یاد آیا، کام یاد آیا، دروازہ کھولا، بچے کو وہاں سویا پایا، ماں پہلے سے غصے میں تھی، لات مارا اور کہا کہ بیٹے میں نے تجھے کہا تھا نا کہ اس گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، نظر اٹھا کے مت دیکھنا، پھر دوبارہ کیوں آیا ہے؟ بچے نے عجیب بات کہی، ماں میں نکل تو گیا تھا، میں چلا تو گیا تھا، میں نے نیت کر لی تھی کہ اس گھر کی طرف کبھی نظر اٹھا کے نہ دیکھوں گا، اس گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھوں گا، میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی گھر میں جھاڑو دے دوں گا مجھے کھانا مل جائے گا، کسی گھر میں پوتا مار دوں گا مجھے وہاں سونے کی جگہ مل جائے گی، لیکن ماں میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، مجھے یار تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن مجھے میرے محبت کرنے والے ماں کہاں ملے گی؟ ماں 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 یہ سوچ کر تیرے گھر تیرے در پر دوبارہ آیا ہوں، اب تو دھکے مار لے کہ لات مار لے، میں اس در کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ماں نے جب یہ سنا اپنی باہیں پھیلا دی اور کہا وہ میرا لال دل کا ٹکڑا، جب تیرے دل میں خیال ہے تو آجا آجا آجا، میں تجھے اپنے سینے سے لگاتی ہوں، میں تجھے اپنے سینے سے لگاتی ہوں، تو دیکھے گا کہ تیری ماں تجھ سے کیا محبت کرتی ہے، تو دیکھے گا تیری ماں تیرے لیے کیا محبت پیش کرتی ہے، آجا میں تجھے تیرے لیے اچھے اچھے کھانا بناتی ہوں، میں اپنے ہاتھ سے گرم گرم کھانا بنا کر کھلاتی ہوں۔ مولا مولا ہم بھی بہت دور جا چکے تھے مولا، ہم نے سوچ لیا تجارت کر لیں گے کام بن جائے گا مولا، ہم نے سوچ لیا تھا کاروبار بھی کر لیں گے ہمارا گھر چل جائے گا، لیکن پھر خیال آیا کہ یار تو ہزاروں مل جائیں گے، دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن محبت کرنے والا رب کہاں ملے گا؟ یہ سوچ کر پھر دوبارہ تیرے در پر آ چکے ہیں، اے اللہ اب تو دھکے مار لے، اپنے در سے نکال دے، اب تیرا در چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اللہ اللہ تیرے بندے کو ایک نگاہ ڈال دے، رو رہے مولا، یہ تڑپ رہے مولا، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے مولا، او پیارے پیارے رب ان کی آنکھوں کے آنسو کو دیکھ لے مولا، زندگی کٹھن ہوتی جا رہی ہے مولا، زندگی گزارنا مشکل ہوتی جا رہی ہے مولا۔ مولا ایک بوڑھی عورت مولا رستہ پار کرنے والی تھی، ایک نوجوان کو بلا کر کہتی ہے کہ بیٹا رستہ پار کرنا چاہتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گاڑی آ جائے مجھے ایکسیڈنٹ کر کے چلا جائے، اس لیے مجھے رستہ پار کرا دے۔ اس نوجوان نے اس بڑی عورت کا ہاتھ پکڑا، رستہ پار کرا دیا، ماں خوش ہو گئی، وہ بیٹا وہ بڑی عورت خوش ہو گئی۔ اس بڑی عورت نے کہا بیٹا تو نے میرا دل خوش کر دیا کہ تو نے رستہ پار کروا دیا۔ اللہ اللہ ہم زندگی کا راستہ پار کرنا چاہتے ہیں مولا، مولا زندگی کا راستہ پار کرنے کے بیچ میں شیطان کی گاڑی آ جاتی ہے مولا، ہمیں ایکسیڈنٹ کر کے چلی جاتی ہے مولا۔ مولا اس بوڑھی عورت نے نوجوان کو پکڑا تھا، ہم آپ کو پکارتے ہیں کہ اللہ آپ ہمارا ہاتھ تھام لیجئے، ہمارا راستہ پار کروا دے مولا۔ مولا مولا موت آئے آپ کے نام پر، موت آئے مولا، موت آئے ہماری اللہ آنکھ بند ہو، آپ کے نام پر آنکھ بند ہو
मौला आप खुश हो जाए मौला, अल्लाह आपके नाम पर कुर्बान होना चाहते हैं मौला। अल्लाह आज फैसला कर दीजिए मौला कि जितने बंदे बैठे हैं मस्जिद हमजा में, आज सबको मैं कबूल कर लेता हूँ मौला। अल्लाह अल्लाह मौला आज अल्लाह फरिश्तों को भेज दे कि जाओ जाओ फरिश्तों, ये नेक बंदे बैठे हैं, कुछ बंदे बैठे हैं गुनहगार हैं जो माफ़ी मांगते हैं, नेक बनना चाहते हैं। हर शख्स को नेकों के फहरिस्त में शामिल कर दो मौला, हमारा काम बन जाएगा मौला। ये जितने बैठे मौला सबको कबूल कर ले मौला, हर शख्स को कबूल फरमा ले मौला, नेकों की फहरिस्त में हमें शामिल कर दीजिए मौला। सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, सारे खताओं को माफ़ फरमा, सारी गलतियों को माफ़ फरमा, नेकी की फहरिस्त में हमें शामिल फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह जितने हमारे अहबाब बैठे हैं जो हमारे लिए अल्लाह अल्लाह के नाम पर कुर्बानियाँ दे रहे हैं मौला, इनकलाब सोशल फाउंडेशन को हम लेकर चल रहे हैं मौला, उसके जितने भी कारकुनान यहाँ बैठे हैं अल्लाह सबको कबूल फरमा ले मौला, सबकी मेहनतों को कबूल फरमा ले मौला। या अल्लाह इन्हें मर्दे मुजाहिद बना दे मौला कि इनकलाब के लिए मर मिटे मौला। या अल्लाह ये आपके लिए कुर्बानी देने वाले बन जाए मौला, आपके लिए मुश्किल नहीं मौला। मौला प्यारे प्यारे अल्लाह आपके नाम पर मांग रहे हैं मौला, आपके नाम पर कुर्बानी, आपके नाम पर इसकी बुनियाद डाली गई है मौला। अल्लाह इसे कबूल कर लीजिए मौला, इसे कबूल कर लीजिए मौला, हमारे अहबाब को कबूल फरमा लीजिए मौला, हर शख्स को कबूल फरमा लीजिए, यहाँ के अहबाब को कबूल फरमा लीजिए, मेहनत कारकुनान का मेहनत करने वाले कारकुनान को कबूल फरमा लीजिए मौला। जितने अहबाब ने इस प्रोग्राम को सजाने में मेहनत की है मौला, और हर शख्स को कबूल फरमा ले मौला। ये बच्चा जो रेहान है मौला, ये नौजवान बेचारा मेहनतें कर रहा है, उस नौजवान की मेहनत को कबूल कर लीजिए मौला। अल्लाह देखने में तो बच्चा है लेकिन मौला आपके नजदीक ये बहुत बड़ा है, इसलिए कि आपके नाम पर या अल्लाह दीनी प्रोग्राम रख रहा है मौला, आपके नाम पर कुर्बानियां दे रहा है मौला, आपके नाम पर अपने आप को कुर्बान कर रहा है मौला। अल्लाह अपने अल्लाह खजाने गैब के अंदर या अल्लाह आपके खजाने में कोई कमी नहीं हो सकती मौला, अपने अल्लाह नेकों की फहरिस्त में इसको भी शामिल कर लीजिए मौला। जितने अहबाब हमारे बैठे हैं मेहनतें कर रहे हैं सबको नेकों की फहरिस्त में शामिल कर लीजिए मौला, सबको कबूल कर लीजिए मौला। दीनी अहबाब या अल्लाह दीनी काम करने का इन्हें बेहतरीन मलका अता फरमा दीजिए मौला। हर शख्स को कबूल फरमा, जो परेशान हालत की परेशानी को दूर फरमा, मुसीबत ज़दा मुसीबतों को दूर फरमा, बीमार शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर अता फरमा। या अल्लाह जो या अल्लाह कैद में जिहा जेल में कैदबंद रिहाई के आसान शक्लें पैदा फरमा, कर्ज मुब्तला खजाने गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह घर में परेशान है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत से अहबाब यहाँ खाना खाकर बैठे हैं या अभी खाना खाने जाएंगे, कितने घर वो होंगे मौला, बच्चे तड़प रहे होंगे कि अब्बू कब खाना लाएंगे, और बाप बेचारा रात को देर से आता होगा, औरत को कहता होगा कि बीवी बच्चों को सुला दो, मैं घर में आना चाहता हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो औरत बेचारी डेगची रखती होगी और उसमें पानी डालकर उबालती होगी कि बच्चे समझे खाना पक रहा है, और माँ थपकी देकर बच्चे को सुला देती होगी, और बेचारा शौहर घर में दाखिल होता होगा और बच्चे को बड़े हसरत से देखकर कहता होगा कि तेरा कैसा बाप हो, मैं तेरा कैसा बाप हूँ। वो बेचारा बाप सो जाता होगा और सुबह में उठता होगा जल्दी से कि बच्चे उठ जाएंगे तो मुझे पकड़ लेंगे कि अब्बू खाना लाए कि नहीं लाएंगे, और वो जल्दी से उठता होगा और बच्चे के पेशानी को चूम कर कहता होगा कि बेटा मैं तेरा कैसा बाप हूँ कि एक रोटी तेरे लिए नहीं ला सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह कितने घर भूखे होंगे, हम आराम से अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं मौला। मौला हम तो होटलें सजा रहे हैं मौला, जबान की चटखनियों के पीछे पड़े हैं मौला, कितने गरीब मर रहे हैं मौला, हमें कोई पड़ी नहीं है मौला, हम रोते भी नहीं मौला। अल्लाह हम देने वाले न बन सके तो इतना तो कर दे कि रोने वाले बन जाए। अल्लाह हमारे अंदर वो कैफियत पैदा कर दे मौला, और लोगों के लिए तड़पने और मचलने वाला बना दीजिए मौला, गरीबों के लिए मर मिटने वाला बना दीजिए मौला। जितने गरीब या अल्लाह इस तरह परेशान हाल है उनके लिए रिस्क का दरवाज़ा खोल दीजिए मौला, रिस्क या अल्लाह खोल दीजिए मौला, हमें उनके लिए अपने आप को मिटाने वाला बना दीजिए मौला। जहाँ हम अपने बच्चे को
خوش کر رہے ہیں مولا، غریب کے بچے کو بھی خوش کرنے والا ہمیں بنا دیجئے مولا۔ اللہ جو کچھ مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کلائی سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع سے نجات مانگے، نجات مانگتے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔